صاحب آپ نے ابھی ایس آئی ایف سی کا نام لیا. ایس آئی ایف سی پہ بھی بڑے اٹیک آ رہے ہیں, بلکہ عالمی مالیاتی ادارے بھی اٹیک کر رہے ہیں, مگر لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یار ڈالر کو کم از کم 100 سے تو نیچے رکھا ہوا انہوں نے. اور ایک اور بھی میں بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بیکاز بائی ورچو آف یور لینیج یو ہیو بین واچنگ ہسٹری فرام ویری کلوز کوارٹرز. یہ اعجاز صاحب ویڈیوز اور آڈیوز, آپ وہ زمانہ آپ کو بھی یاد ہوگا, اگر ایک طرف نظام مصطفیٰ تھا تو دوسری طرف سوشلزم کھڑا تھا, لوگ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. یہ آڈیو ویڈیوز, یہ گندی زندگی, یہ نجی زندگی کا گند اچھالنا, یہ کیسے آیا اور کیوں آیا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا ہی افسوسناک بات ہے اور میرا دل دکھتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے. جس طرح کہ آج کل تبصرے ہو رہے ہیں, جس طرح آج کل یہ تشہیر کی جا رہی ہے, جس طرح آج تک سوشل میڈیا تو نہیں, جس طرح نیشنل ہک اپ پہ, یعنی یہ ٹی وی جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں, اس پر جب بیٹھ کر ایک خاوند اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا رہا ہوتا ہے, ایک نوکر اپنی مالکن کے اوپر الزام لگا رہا ہوتا ہے, یہ تو اتنے دکھ کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں نا, آپ کے بہت سے اختلاف ہوں گے جنرل ضیاء الحق شہید کے ساتھ, اور ٹھیک ہے اپنے اپنی سب کی رائے ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اب کوئی نظریہ نہیں رہ گیا, اب نظریاتی سیاست ختم ہوگی. 2006 میں جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, نارتھ پول اور ساؤتھ پول کٹھے بیٹھ کے وہ سگنیچر کر رہے تھے. اس دن پاکستان کے عوام نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان سے نظریاتی سیاست کو دفن کر دیا گیا اور اب مفادات کی سیاست شروع ہو گئی ہے. اور وہ مفادات جو تھے وہ بندر بانٹ تھی جو ہم نے پچھلے 16 ماہ میں بھی دیکھی. میں آنکھوں دیکھا حال, یہ حقیقت آپ کو بتانے لگا ہوں کہ محترمہ اس دنیا میں نہیں ہے. میں پھر بھی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ان کے بارے میں کوئی ایک ویڈیو تھی جو کہ میرے والد تک پہنچائی گئی, کسی نے جو کہ خفیہ اداروں کے لوگ تھے, بڑے خوشی کے ساتھ لے کر آئے کہ دیکھیں جی یہ چیز ہے. آپ یقین کریں کہ ان کے میرے والد کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے اور انہوں نے اتنا سخت اس کو ڈانٹا اور اس کو یہ کہا کہ کیا ہمارے گھر میں بچیاں نہیں ہیں, اور اگر مجھے معلوم ہوا کہ یہ دس از ناٹ بین ڈسٹرائڈ تو آئی ول لنچ یو, آئی ول سینڈ یو ہوم. اور وہ آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ کبھی منظر عام پہ نہیں آئی. اس وقت بھی لایا جا سکتا تھا کیونکہ اختلافات تو اس وقت بھی تھے, لیکن ایک تہذیب تھی, ایک مہذب طریقہ کار تھا. میں ادھر آپ کو ادھر روکوں گا. اس وقت ڈکٹیٹرشپ تھی, اس وقت کیسی جمہوریت ہے؟ خواتین بزرگ اور اسی دھمکیوں پہ ہو رہا ہے کہ جی ہمارے پاس ہاؤس فل شو ہے, آڈیو ہے, ویڈیو ہے. اس گندے کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے کون؟ ہر تیسرے دن طریقے انصاف سے ریلیٹڈ لوگوں کی ویڈیو آ جاتی ہے, آڈیو آ جاتی ہے, اور قانونی حیثیت بھی نہیں ہے. کون اس کا ماسٹر مائنڈ, کون استعمال کر رہا ہے اس کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ, مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. میں ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بحیثیت ایک پولیٹیکل اینالسٹ کہہ سکتا ہوں, بحیثیت ایک سیاسی کارکن کہہ سکتا ہوں, بحیثیت ایک شہری کہہ سکتا ہوں کہ اس کا 0 ملٹیپلائڈ بائی 1 ملین جو ہے اثر ہو رہا ہے. یعنی کہ اینڈ میں 0 ہی آ رہا ہے. یا تو نا کہ آپ کوئی چیز لے کر آئیں جس سے آپ, میرے بارے میں اپنا اگزامپل دیتا ہوں. میرے بارے میں ٹی وی کے اوپر چل گیا, ایف آئی آر کٹ گئی کہ 1 ارب اور 80 کروڑ روپے کا میں نے منی لانڈرنگ کی ہے. میں نے, آپ خدا کی قسم یقین کریں, میں مذاق نہیں کروں, ایک شخص نے بھی اس پہ یقین نہیں کیا. انسان کی اپنی وہ ہوتی ہے, ایک ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. 1 ارب 80 کروڑ روپے, میں بھٹی صاحب اور میرے بھائی قاضی صاحب, مجھے لکھنا نہیں آتا کہ 1 ارب 80 کروڑ لکھتے کیسے ہیں. میرے سے آپ شرط لگا کے بتائیں, پتہ نہیں آپ کو آتا ہے کہ نہیں. میں فگرز میں نہیں لکھ سکتا کہ 1 ارب اور 80 کروڑ روپے کس طرح لکھتے ہیں. تو یہ میرے پہ الزام ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. جہاں سے میں گزرتا تھا لوگ مذاق میں کہتے تھے, او تسی بھی جناب اجازت ہوئے کتنا ہو سکتا ہے, توڑے پیچھے پہ گئے نے. تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں, اس کا یا تو نا کوئی اثر ہو, اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, اس سے کوئی پولیٹیکل ڈیمیج نہیں ہو رہا, تو پھر یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں, ایک دوسرے کی اس طرح وہ جو عزت کو ہم اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا اعجاز صاحب, آپ محترم نواز شریف صاحب کو بھی جانتے ہیں, صاحب ان کے قریب بھی رہے ہیں, کیا وہ چیزیں یہ پسند کریں گے کہ اس قسم کی آڈیو ویڈیو کا غلیظ کھیل ہماری بہن بیٹیوں کے بارے میں ہو؟ وہ اپنی, اگر وہ ان کے بس میں ہو, ان کی کیونکہ صاحبزادی کہہ چکی ہے کہ میرے پاس بہت ساری ہے, ان کے وزیر داخلہ یہ انکشافات کر چکی ہیں,
آپ ان کا کیا مزاج سمجھتے ہیں؟ وہ اپنی پارٹی کو پابند نہیں کریں کہ بھئی اس گندے کھیل سے سیاست کو دور رکھو؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب خود جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی بلو دا بیلٹ جائیں گے، لیکن ان کے اب کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے۔ جس طرح زرداری صاحب کے کنٹرول میں بچہ نہیں ہے، ان کے کنٹرول میں بھی بچی نہیں ہے۔ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں، اور وہ یہ کہہ چکے ہیں، یہ تو علن اعلان کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہم نے جمع کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ویڈیوز لا کے دکھائی بھی ہیں۔ ججوں کی ویڈیوز لیک کی ہیں، انہوں نے دیگر لوگوں کی ویڈیوز لیک کی ہیں۔ یہاں تو جناب 1 منٹ کے لیے آپ گفتگو کریں اور ویڈیو بن کے لیک ہو جاتی ہیں، اب جہاں سے بھی نکلتی ہیں مجھے نہیں پتہ۔ اور اب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، جتنا میں ان کو جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی چیزوں سے وہ کہتے ہیں نا خوش ہو رہے ہوں گے یا وہ چاہتے ہوں گے کہ یہ ہو۔ لیکن سیاست اب ان کی سیاست اب یہ ہے کہ میں اس کو کسی طرح سے موروثیت کو قائم رکھتے ہوئے آگے کیسے میں نے ٹرانسفر۔ ایسا معافی چاہتا ہوں، رانا ثناء اللہ نے آپ بتایا نا کوئی آج ہی نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، کیا مراد سعید صاحب کے حوالے سے، کہ جی ہم یہ اس میں بڑا کچھ ڈیمننگ ہوگی۔ اگر مجھے لگتا ہے آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، مجھے تو آپ سے ایک قدم آگے لگتا ہے کہ اس سے پاپولیرٹی جن کی ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے شاید آگے اور بھی بڑھ رہی ہے۔ تو اعجاز الحق صاحب، ایک آخری بات، یہ جاوید ہاشمی صاحب نے جو ایک بیان دیا ہے کہ جناب اس وقت تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹس بھی جو ہے وہ میاں صاحب خود نہیں دے پا رہے، ڈو یو لینڈ سم کریڈیبلٹی ٹو دس اسٹیٹمنٹ، یا انہوں نے صرف اپنا پنجابی جڑے کہنے ساڑ پھوکے ہے؟ دیکھیں جی، ایک جو نیریٹو کی وجہ سے تو لوگ لے لیں گے جو دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ جو حقیقت ہے اس حقیقت پہ تو میں جاوید ہاشمی صاحب کو مطلب کہتا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب بھی ماشاءاللہ کبھی کبھی موڈ میں آتے ہیں وہ، اور اب وہ اس دفعہ پھر موڈ میں آئے ہیں۔ ایک دفعہ میں دیکھا تھا جب کنٹینر سے اترے تھے تب موڈ میں آئے تھے۔ تو جاوید ہاشمی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے، مطلب اس میں ان کے کینڈیڈیٹ سے میری بات ہوئی ہے، وہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ساتھ ہم اکٹھے رہے ہیں، ان کو بھی گراؤنڈ ریالٹی معلوم ہے کہ حلقوں میں جانا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ ٹکٹ لے لیں گے۔ قائد صاحب، اعجاز الحق صاحب نے آج پروگرام کی جان کہہ دی ہے کہ وہ خود جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ تاثر یقینی ہے کہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ان کے اپنے امیدوار نے بھی بتایا کہ نواز شریف کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ٹکٹ دے سکے اور یہ پبلک سے ڈرتے ہیں، تو پھر الیکشن سے فرار کا راستہ نہیں، ہم الیکشن کے خلاف بات نہیں کر سکتے، نہ اعجاز صاحب کریں گے نہ ہم کریں گے، بلکہ وہ لوگ جو توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں ان کی سرزنش ہونی چاہیے۔